Pakistan and Iran have deep-rooted cultural ties, historical relations, and we have decided to transform these relations into a very proactive cooperation in various fields of life. वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे तुर्किया के बाद तेहरान पहुंचे, जहां ईरानी वजीर दाखिला और पाकिस्तानी सफीर समेत दीगर ने इनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान को अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन सलामती चाहता है, अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत का भी ऐलान किया। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम की गुजरात में हालिया तकरीर को नफरत अंगेज, पुरतशद्दुद और आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मोदी के इंतखाबी रैली में बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर हारजा ने कहा कि जोहरी ताकत के हामिल मुल्क भारत के वजीर आजम की जानिब से एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। इसराइली हुकूमत के वज़रा ने बड़े यूरोपी ममालिक को खबरदार किया है कि फलस्तीनी रियासत को यकतरफा तौर पर तस्लीम करने से इसराइल भी यकतरफा इक़दामात उठा सकता है। इन इक़दामात में मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों का इल्हाक भी शामिल है। इसराइली स्ट्रेटेजिक अमूर के वजीर रॉन डेमर ने फ्रांसीसी वजीर हारजा ज़ायद नोएल बारो और बरतानवी वजीर हारजा डेविड लामी को खबरदार किया है कि इसराइल फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के जवाब में मगरबी किनारे के इलाका जीम को जम कर सकता है और गैर मजाज बस्तियों को कानूनी हैसियत दे सकता है। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक चेयरमैन मौलाना अब्दुल खैबर आजाद इस्लामाबाद में होने वाले मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक्किद होंगे। फारकों के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर है। महकमा मौसमियात ने आंधी, तूफान और बारिशों की पेशगोई कर दी। आज से 1 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरांवाला और सियालकोट में बारिश मुतवक्की है। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे तुर्किया के बाद तेहरान पहुंचे, जहां ईरानी वजीर दाखिला और पाकिस्तानी सफीर समेत दीगर ने इनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान को अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन सलामती चाहता है, अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत का भी ऐलान किया। Pakistan and Iran have deep-rooted cultural ties, historical relations, and we have decided to transform these relations into a very proactive cooperation in various fields of life. ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। इन्होंने सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक दो तरफा करीबी ताउन को जरूरी करार दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वजीर अता तारर समेत दीगर ईरानी सदर से मिले। मुलाकात से कबल सादाबाद महल पहुँचने पर वजीर आजम को ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम की गुजरात में हालिया तकरीर को नफरत अंगेज, पुरतशद्दुद और आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मोदी के इंतखाबी रैली में बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर हारजा ने कहा कि जोहरी ताकत के हामिल मुल्क भारत के वजीर आजम की जानिब से एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। पाकिस्तान अपनी सालमियत खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। वजारत हारजा ने मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए।
بھارت کی بیان بازی سے خطے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے بیان کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ مودی کے گجرات میں دیے جانے والے بیانات نے پہلی عدم استحکام سے دوچار خطے میں حالات کو مزید خطرناک کرنے کا کام کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس طرح کے بیانات واضح طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ مودی نے گجرات میں ایک ریلی سے خطاب میں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی کی بیماری سے نجات دلانے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا۔ مودی نے ڈرامائی انداز میں یہ بھی کہا کہ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ اسرائیلی حکومت کے وزراء نے بڑے یورپی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو یک طرفہ طور پر تسلیم کرنے سے اسرائیل بھی یک طرفہ اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ ان اقدامات میں مغربی کنارے کے کچھ حصوں کا الحاق بھی شامل ہے۔ اسرائیلی اسٹریٹجک امور کے وزیر رون ڈیمر نے فرانسیسی وزیر خارجہ زائن نوئل بارو اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے جواب میں مغربی کنارے کے علاقہ جیم کو ضم کر سکتا ہے اور غیر مجاز بسیوں کو قانونی حیثیت دے سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ جدون سائر نے برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک اپنے اہم منصبوں کو ایسا ہی پیغام بھیجا ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی اقدام کا مقابلہ اسرائیلی اقدامات سے کیا جائے گا۔ ان اقدامات میں مغربی کنارے کی بستیوں اور وادی اردن کے کچھ حصوں میں خود مختاری کا اطلاق کرنا بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق جدون سائر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی یک طرفہ اقدام کا مقابلہ اسرائیل کی طرف سے یک طرفہ اقدامات سے کیا جائے گا۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق چیئرمین مولانا عبدالخیبر آزاد اسلام آباد میں ہونے والے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر بیک وقت منعقد ہوں گے۔ فارکوں کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ 27 میں غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 11 گھنٹے ہوگی۔ فارکوں کا کہنا ہے کہ یکم ذی الحج 29 مئی کو متوقع ہے۔ اس حساب سے ملک بھر میں عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب میں بھی ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ سعودی ماہر فلکیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات کی فلکیاتی مرکز نے بتایا کہ ذی الحج کا چاند آج نظر آنے کی توقع ہے۔ UAE میں ذی الحج 6 جون کو ہو سکتی ہے۔ آج 27 مئی کو دوپہر 12:18 پر آسمان پر سورج عین خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ یہ منظر دنیا بھر کے مسلمانوں کو قبلہ کی سمت جانچنے کا قدرتی موقع فراہم کرتا ہے۔ فلکیاتی ماہرین نے اعلان کیا ہے کہ آج منگل 27 مئی 2025 کو سورج دوپہر 12:18 پر مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق 2:18 پر ہوگا۔ اس نایاب فلکیاتی منظر کے دوران سورج عمودی طور پر کعبہ کے اوپر ہوگا جس سے دنیا بھر کے مسلمان قبلہ کی درست سمت کا تعین بآسانی کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی فلکیاتی سوسائٹی کے مطابق یہ منظر سال میں 2 بار رونما ہوتا ہے جب سورج کا زاویہ زمین کے ایسے مقام پر آ جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہوتا ہے۔ اس موقع پر دنیا کے کسی بھی مقام سے اگر سورج کو دیکھا جائے تو وہی سمت قبلہ کی ہوگی۔ فلکیاتی سوسائٹی قسیم ریجن کے صدر عیسیٰ الغفیلی کا کہنا ہے کہ جدید حالات کے بغیر بھی لوگ اس قدرتی منظر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سورج کی سمت کو دیکھ کر قبلہ کی درست سمت معلوم کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ رواں سال 2025 میں سورج کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ماہرین نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھروں، مساجد اور دیگر مقامات پر قبلے کی درستگی کو یقینی بنائیں۔ محکمہ موسمیات نے آندھی، طوفان اور بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ آج سے 1 جون تک ملک کے مختلف شہروں میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے مختلف شہروں لاہور، راولپنڈی، مری، اٹک، گوجرانوالا اور سیالکوٹ میں بارش متوقع ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں بھی بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اضلاع میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔ مغربی اور جنوبی پاکستان خصوصاً بلوچستان میں گرد و غبار کے طوفان کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ تیز ہوا اور گرد آلود طوفان سے عمارتوں، گاڑیوں اور بجلی لائنوں کو بھی نقصان کا خدشہ ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے گرد و غبار کے طوفان کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔